یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے خود اپنی گفتگو میں ابھی فرمایا کہ امریکہ کی طرف سے مختلف وجوہات کی بنا پہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ طبیعت کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے چیزوں کو لٹکایا جا رہا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیک فائر کرے گا؟ اب دیکھیں جس طرح سے قطر نے آپ نائے رمز پہ عارضی جو ایران کی طرف سے اقدامات ہیں ان کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، عارضی طور پر ٹول ٹیکس کی وصولی جائز ہے، لیکن بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں تو مستقل اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا اس طرح سے دوسرے لوگ بھی ایران کی بات پر رضامند نہیں ہو جائیں گے؟ سعودی عرب اور یو اے بھی اس پر آمادہ ہو سکتے ہیں پھر آنے والے ٹائم میں کہ ٹھیک ہے ایران کے پاس مکمل کنٹرول ہو آپ نے ہرمز کا، یا فی الحال وقتی طور پر؟ دیکھیں یو اے کو ایک طرف کر دیں گے میں سے کہ یو اے ٹوٹلی اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ میں ہے، وہ ان کے ساتھ مل کر انہی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں، تو یو اے کو چھوڑ دیں۔ قطر کی بات بہت وزنی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو قطر پہلا ملک تھا جس نے کہا تھا کہ ہم اپنے خطے کے ممالک کو مل کر اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ کی طرف سے بیان آیا تھا۔ ٹرمپ صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، کریڈیبلٹی اس حد تک متاثر ہو چکی ہوئی ہے کہ اب جو ان کے خلیجی ریاستوں میں سوائے یو اے کے باقی سارے تقریباً ہم اس بات پر آمادہ نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو اس خطے میں موجودگی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اگر نہیں تو اتنی کم کر دی جائے کہ یہ خطرہ نہ رہے یہاں پہ اس کے لیے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ انڈین آرمی چیف جو ہیں ان کی طرف سے جو یہ بیان دیا گیا کہ جی وہ آپریشن سندور 2 کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ایک طرف یہ پاکستان کے لیے پھر ایک دفعہ یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپریشن سندور 2 ہوگا، دوسری طرف افغانستان اور انڈیا کا گٹھ جوڑ، تیسری طرف اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ، اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ جب افغانستان کی بات کرتے ہیں نا، اس میں بھارت اور اسرائیل صرف نہیں ہے، ان کے اوپر ان کے جو مربی ہے یا جو میں بار بار یہ کہتا ہوں ایکسس ایول میں امریکہ موجود ہے وہاں پہ۔ امریکہ باقاعدہ ہفتہ وار نقد ڈالرز افغانستان پہنچا رہا ہے وہاں پر، بالکل اس کی وجہ سے یہ موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب روبیو صاحب تشریف لائے تھے انڈیا میں، اس وقت ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ جو انڈین میڈیا تھا پارلیمنٹ ان کو ایڈریس کر کے بہت واضح کہا تھا کہ ہم جو پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ہمارے تعلقات جو بھارت کے ساتھ بالکل مختلف ہے، یعنی بھارت کی کاسٹ پر، روبی صاحب کا جو بیان تھا بھارت کی کاسٹ پر ہم امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، ایسے پہلے بھی امریکہ نے بار بار یہ بات کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے ٹرانزیکشن ہیں، مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا۔ نمبر 2، افغانستان کے ذریعے پاکستان کو پریشر میں رکھنا اور یہ جو سندور 2 کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی غیر ممکن چیز نہیں ہے۔ یہ بھارت ابھی تک جو لیکن سر یہاں پہ ایک جو سوال یہ ہے کہ آپریشن سندور کر کے انہوں نے دیکھ لیا جس طرح سے پاکستانی افواج نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ان کو مٹی کی دھول چٹائی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو ہے اس کے شاہین ہوں، بڑی فوج ہو، بحری فوج ہو، وہ بھی اپنی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس بھی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے جسے ابھی تو ہم نے فتح 1 کا تجربہ کیا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو ہم اس دفعہ بھی انڈیا کو جو ہے ایک دردناک جو ہے وہ سبق سکھائیں گے؟ دیکھیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ ایک دن نئی ذکریہ کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا پاکستان فوج کو جو قوم کی طرف سے مشن دیا گیا ہے وہ ہے ڈیٹر اگریشن کو آنے نہیں دینا، کوشش کرنی اس کو روکنے کی، ہو نہ ہمارے خلاف یہ۔ اس کے لیے جو بھی تیاری ممکن ہے پاکستان نے ہمیشہ کی جاری رکھی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان بھارت کو جو سرپرائز دے گا اور بھارت کے ساتھ جو ہوگی وہ شاید بھارت اس کے بعد جو اس کے زوال کا اور ٹکڑے ہونے کا عمل ہے۔ جنرل صاحب، بھارت کی جانب سے جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کی جا رہی ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں آپٹکس کے لیے یا اپنی عوام کو دکھانے کے لیے بھی کی جا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو مارکہ حق میں جو شکست ملی ہے وہ کافی بڑی ناکامی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا، پھر انٹرنیشنل میڈیا نے جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس وجہ سے ان کی اپنی پوزیشن کافی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے صرف آپٹکس کے لیے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں بھارت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ بھی بڑھا دیا ہے، پھر اپنی ویپنری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مختلف معاہدے کر رہے ہیں، وہ ویتنام کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ
ہوا ہے اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی، کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں کوئی مس ایڈوینچر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو کیا اس کا حل نکلے گا ان کے لیے؟ یا آپ کو لگتا ہے بظاہر سی آپٹکس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے صرف دکھانے کے لیے، بیکاز وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں؟ دیکھو آپٹکس نہیں ہے یہ، آپٹکس، میری بات شاید لوگ نہ مانیں لیکن آپٹکس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں بھارت کے بارے میں جو میرے نظریات ہیں وہ ڈھکے چھپے ہے نہیں ہیں، نہ امریکہ کے بارے میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ان کو جو بیک ہو رہا ہے وہ دیکھیے. پاکستان کا اور بھارت کے جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 1:10 ہے، اس کا 10 گنا زیادہ بجٹ ہے ان کا ڈیفنس. اور ابھی جو کچھ وہ خرید رہے ہیں، ہتھیار جو لے رہے ہیں، وہ جہاں سے بھی ان کو مل رہا ہے لے رہے ہیں، وہ سب کچھ اس چیز کی تیاری ہے کہ اس دفعہ پاکستان کو یہ نہ کر سکے. لیکن وہ پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے رائٹ لیا ہے. پاکستان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ جس سب مار کے حق میں ہم یہ کر دیں گے، پاکستان آگے سے جواب نہیں دے گا، اگر جواب دے گا تو بس ویسے ہی ڈھیلا سا ہوگا جواب. ایسے وہ پاکستان نے تو کر دیا ان کو. لیکن یہ جو ایک شکست ہے جس میں آپ خود ہی بتا رہے ہیں مجھے، اور میں جانتا بھی ہوں یہ کہ بے انتہا اس کے بارے میں کہا بھی گیا، لکھا بھی گیا ویسٹرن پریس میں کہ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا دفاعی بجٹ، اتنا بڑا سب کچھ اس کے پاس، اتنی بڑی فوج، یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے کہیں بہتر ان کے پاس، وہ سب فیل ہو گیا ہی. اب انہیں اس خفت کو بھی تو مٹانا ہے نا، جو ان کی ایک وہ اپنے آپ ریجنل پاور تو بنا بیٹھے ہوئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے، ہم نے ایک انٹرنیشنل پاور بننا ہے. انہوں نے اگنی 5 کا جو میزائل کا تجربہ کیا ہے، وہ اس کا رینج جنرل صاحب جس امریکہ طرح سے بھی آگے تک جاتا ہے. جنرل صاحب جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ افغانستان اور انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر ان کا جو گاڈ فادر ہے امریکہ ہے، اس کو بھی بلایا نہیں جا سکتا. لیکن سر اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارا جو درینہ دوست ہے چین، اس پاکستان اور چین کی دوستی کو، اور خاص طور پہ دفاعی جو معاہدے ہیں اور دفاعی جو ان کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی شکوک و شبہات نظر آتے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. پاکستان اور چین بڑے کلیئر ہیں. اگر اس دنیا میں چند ایک ملک بڑے کلیئر ہیں اپنے انٹرسٹ کے بارے میں، وہ چین ہے، نمبر 1 پاکستان ہے، اور نمبر 3 روس ہے. روس کو مت بھولیے یہاں پر. آپ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سارے معاملے پر ہمیں جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ایک منظرنامہ بن سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پھر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس.